هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب اب آئندہ اتنے بند چھوڑ دیے جائیں گے، یہاں سے عقل سے ہوگا القہار الوہاب الرزاق الرزاق القہار الوہاب کیا ہے آگے؟ الفتاح القابض الباسط الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب یہ بکرے کی کھال کس نے بچھائی ہے؟ تعلیمات تو بچھانے سے رہا، تعلیمات تو بچھانے سے رہا، کس نے بچھائی؟ پھر ابھی بچھاؤ گے اور سال کے آخر میں نیلام کرو گے، ان کے گھر بھیج دو۔ یہاں کوئی چیز تعلیمات کے علاوہ نہیں بچھے، جو تعلیمات بچھائے گا بس وہی بچھے گا، اس کے علاوہ اضافہ کرنے کا نہ طالب علموں کو حق ہے نہ استاد کو حق۔ پھر بکرے کی کھال جو ہے وہ گرم ہوتی ہے اور ویسے ہی گرمی میں پریشان ہے، اس وقت کچھ گرمی میں کمی ہے جو نیچے اور انگیٹھی جلاؤ۔ پھر جن لوگوں کو بواسیر ہے ان کے لیے یہ کھال بہت مضر ہے، اور جن کو بواسیر نہیں ان کو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے یہ غلط ہے، یہ کاٹن سوتی کپڑا یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ سب سے بہترین یہی ہے، مکمل بھی نہیں، مکمل بھی گرم ہوتا ہے۔ بہت سے نہیں، کچھ مدارس ایسے ہیں کہ ان کے یہاں طلباء کے لیے صافہ باندھنا لازم ہے، ان کے یہاں یونیفارم ہے، اس کے بغیر وہ طالب علم کوئی بھی طالب چاروی اول کا طالب علم ہے، صافہ باندھنا لازم ہے۔ جنوب کے جتنے مدرسے ہیں ان کے یہاں یہ قانون زیادہ ہے، اور ہماری طرف کے جو ہیں ان میں بھی شاہی مراد آباد میں دارالفتہ کے لیے صافہ باندھنا لازم ہے۔ تو تم لوگ اگر دارالعلوم لازم نہ کرے تو تم اپنے اختیار سے تو باندھ سکتے ہو۔ دارالعلوم نے لازم نہیں کیا، دارالعلوم میں یونیفارم ہے۔ کیا یونیفارم ہے؟ اسلامی لباس پہنو، بس یہ دارالعلوم کا یونیفارم یہ ہے، اسلامی لباس ہونا چاہیے۔ چاہو تم لنگی باندھو، چاہو تم پاجامہ پہنو، چاہو تم گھٹنے تک کرتا پہنو، چاہے اس سے تھوڑا نیچے پہنو، اسلامی لباس یہ دارالعلوم کا یونیفارم ہے۔
سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے، کیسی بھی ٹوپی ہے۔ بزرگوں نے مختلف ٹوپیاں پہنی ہیں، تم بھی مختلف ٹوپیاں پہن سکتے ہو۔ یار دارالعلوم کا بھی یونیفارم ہے، اور یونیفارم یہ کہ اسلامی لباس میں طالب علم کے لیے رہنا ضروری ہے۔ اس سے آگے جو دوسرے مدرسے تخصیص کرتے ہیں، ہر ایک کا پاجامہ ہونا چاہیے، لنگی نہیں، سر پہ امامہ ہونا چاہیے، صرف ٹوپی نہیں، دارالعلوم میں ایسی شرط نہیں، کیونکہ ایسی تعین کرنے کے لیے کوئی دلیل شرعی نہیں ہے کہ ہر آدمی کا پاجامہ ہو، لنگی نہیں، ٹوپی پہ امامہ ہو، بس صرف ٹوپی نہیں، اس کے لیے کوئی دلیل شرعی نہیں ہے۔ اس لیے دارالعلوم میں یونیفارم اسلامی لباس، بس یہ ہے یونیفارم۔ بہت سی جگہ پر یہ بھی قانون ہے کہ سفید کپڑے، پاجامہ، کرتا پاجامہ، رنگین نہیں۔ دارالعلوم میں ایسا بھی کوئی قانون نہیں، بس ایک ہی مجمل قانون ہے کہ اسلامی لباس میں رہو۔ لیکن اس کے بعد پھر اپنا اختیاری معاملہ ہے۔ سفید کپڑا پسند کیا گیا ہے، بس طالب علم کوئی رنگین کپڑا پہنتے ہیں، یہ کچھ اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ جائز ناجائز نہیں کہہ رہا میں، اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ جب حضور نے سفید کپڑے کو پسند کیا ہے تو تم سفید کپڑا کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اسی طرح سے حضور نے جب پسند کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ ٹوپی پر امامہ باندھو، پھر کیوں نہیں باندھتے؟ فتح الباری میں حدیث ہے، اور امام اور حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے اس پر کوئی جرح نہیں کی، اور قاعدہ یہ ہے کہ حافظ ابن حجر فتح الباری میں کوئی حدیث ذکر کریں اور اس پر کوئی جرح نہ کریں تو وہ کم سے کم حدیث حسن ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اعتموا تزدادوا حلما، پگڑی باندھو، بردباری میں بڑھ جاؤ گے، یعنی چھچھوراپن ختم ہو جائے گا۔ یہ میں اس کی ضد سمجھا رہا، بردباری میں بڑھو گے، جس کو تم نہیں سمجھو گے تو میں اس کی ضد سمجھا رہا، چھچھوراپن ختم ہو جائے گا۔ یہ پگڑی باندھنے کا حضور نے فائدہ بیان کیا، اعتموا تزدادوا حلما، پگڑی باندھو، بردباری میں اضافہ ہو جائے گا، چھچھوراپن ختم ہو جائے گا۔ مثلاً وہ طلبہ جو سبق شروع ہونے کے بعد آتے ہیں، یہ بھی چھچھوراپن ہے۔ یہ جو طلبہ سبق شروع ہونے کے بعد آتے ہیں، جیسے یہ آ کر بیٹھا، یہ چھچھوراپن ہے۔ پگڑی باندھو، یہ چھچھوراپن ختم ہو گیا۔ اور ایک دوسری روایت ہے، وہ کون سی کتاب کی ہے، کس درجے کی ہے مجھے نہیں معلوم، مشہور روایت ہے، العمائم تیجان العرب، پگڑیاں عربوں کے تاج ہیں۔ العمائم تیجان العرب، یہ روایت کس کتاب کی ہے، کس درجے کے مجھے نہیں معلوم۔ تو جب عربوں کے یہ تاج ہیں تو تم بھی تو عرب بنے ہوئے ہو، عربی کی کتابیں پڑھتے ہو، یونیورسٹیوں میں کالجوں میں تھوڑے پڑھ رہے ہو، انگریز تھوڑے بنے ہوئے ہو، عرب بنے ہوئے ہو، تو عرب بنو، پورے تاج پہنو۔ اور کسی کے پاس پگڑی نہیں ہے تو یہ رومال اگر باندھ لیتا ہے، یہ بھی پگڑی ہوگی، تو باقاعدہ پگڑی ہونی ضروری نہیں ہے۔ رومال چاہے کسی رنگ کا، رومال باندھ لو، یہ بھی پگڑی۔ اور رومال نہیں ہے تو پاجامہ باندھ لو۔
تیرے پاس 2-3 پجامے تو ہوتے ہیں، ہر آدمی کے پاس 2-3 پجامے تو ہوتے ہیں، پجامہ بدل۔ لیکن بہرحال اس پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ ترغیب کی حد تک ہے، آرڈر نہیں۔ آرڈر تو دارالعلوم کا یونیفارم ہے کہ دارالعلوم کے طالب علم کو اسلامی لباس میں رہنا، بس اتنا ہی آرڈر ہے۔ یہ اس سے آگے ترغیب کی بات ہے۔ اس لیے میں امید کروں گا کہ تم ضرور اس پر عمل کرو گے۔ گھڑی باندھو، نہ ہو رومال باندھو، نہ ہو پجامہ لپیٹ کرو۔ لا الہ الا اللہ۔ کل سبق نہیں ہوگا، پاسپورٹ میں میرے جگہ ختم ہو گئی ہے، میں نے فارم بھرا ہے تو کل کا 4:30 بجے کا ٹائم دیا ہے انٹرویو کے لیے، تو مجھے دلی جانا ہے، اس لیے میں کل 11 بجے نکل جاؤں گا۔ اگر 10:15 بجے آیا بھی تو 11 بجے تک میں کیا پڑھاؤں گا، اس لیے کل سبق نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کل جو میں نے بات بتائی تھی اس کا تھوڑا سا تتمہ، میں نے یہ بات بتائی تھی کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے، 100% فرق نہیں، یعنی دونوں میں تباین کی نسبت نہیں ہے۔ جن دو چیزوں میں تباین کی نسبت ہوتی ہے اس میں 100% فرق ہوتا ہے، تو حدیث اور سنت میں 100% فرق نہیں ہے، تباین کی نسبت نہیں ہے، من وجہن کی نسبت ہے، یعنی تھوڑا سا فرق ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں، اور یہ بندہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتا ہے۔ غیر مقلدین اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل السنہ کہنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم اپنے آپ کو اہل السنہ کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ حدیثیں پڑھتے ہیں، 10 کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث نہیں کہتے، اور یہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتا ہے، اہل السنہ کہنے کے لیے تیار ہے۔ یہ دلیل ہے کہ دونوں میں کچھ نہ کچھ فرق ہے، ورنہ یہ دو الگ الگ نام بے معنی ہو جائیں گے۔ پھر میں نے یہ بات بتائی تھی کہ جو روایات، قول، فعل اور تقریر اور جو اوصاف ہیں تو حضور کے ساتھ خاص ہیں، کہ حضور کی چال ایسی تھی، حضور کے دانت ایسے تھے، حضور کے بال ایسے تھے، تو ہم اس کو اپنے دانت بال ویسے کیسے بنا دیں، تو حضور کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن اقوال، افعال اور تقریرات، بس یہ 3، ان سے احکام ثابت ہوتے ہیں۔ بس وہ احکام جو معمول بہا ہیں، جن پر امت کو چلنا ہے، وہ سنت ہیں۔ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، جو دینی راہ ہے جسے اپنانا ہے، وہ سنت ہے۔ اور وہ حدیثیں جو حضور کا ارشاد ہوں یا فعل ہوں یا تقریرات ہوں، تقریر کی کوئی مثال نہیں ملے گی، قول و فعل میں ملے گی۔ ایسے اقوال ہوں یا ایسے افعال ہوں جو منسوخ ہو گئے ہیں یا جو حضور کے ساتھ خاص ہیں، وہ سنت نہیں ہے، وہ حدیث ہے۔ اب جو میں نے کہا کہ ایک ذرا سی بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم سنت اور حدیث کا فرق کیسے پہچانیں گے۔ ہمارے پاس تو یہ ساری کتاب رکھی ہوئی ہے، اس میں سے کون سی حدیثیں سنت ہیں، کون سی حدیثیں صرف حدیثیں ہیں، اس کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو قرائن سے پہچانا جائے گا، اور قرائن کبھی خود حدیث میں ہوتے ہیں،
کبھی صحابہ کی تصریحات سے پہچانا جاتا ہے اور کبھی مجتہدین کے فیصلے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ خود حدیث میں قرینے کی مثال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروہا، میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، سنو قبرستان جایا کرو، اس میں فوائد ہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی روایت ہے جس میں قبرستان جانے کی ممانعت ہے تو منسوخ ہے۔ حتیٰ کہ علماء یہاں تک گئے ہیں کہ عورتوں کے تعلق سے جو روایت ہے لعنا زوارات القبور، یہ منسوخ ہے یا معمول بہا ہے؟ ایک رائے یہ ہے کہ یہ منسوخ ہے، ایک رائے۔ تو حدیث میں صراحت موجود ہے کہ پہلا حکم یہ تھا، دوسرا حکم یہ، اور کبھی بلکہ اکثر صحابہ کرام تصریح کرتے ہیں، صراحت کرتے ہیں، قولاً صراحت کرتے ہیں یا فعلاً صراحت کرتے ہیں۔ مثلاً ایک صحابی نے بیان کیا کہ حضور ایک کوڑی پر تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا، مشہور حدیث۔ صدیقہ نے فرمایا من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یبول، مضارع پر جب کانا داخل ہوتا ہے تو پھر وہ کانا نہیں رہتا ہے، بینا ہو جاتا ہے، ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یبول قائم فلا تصدقوا، ما کان یبول، یہاں بھی کانا مضارع پر داخل ہو، وہاں ما کان یبول الا قائد۔ جب صدیقہ نے یہ صراحت کی تو حضرت حذیفہ کی یہ حدیث تو اعلیٰ درجے کی صحیح ہے، اس کی آپ کو کچھ نہ کچھ تعویل کرنی پڑے گی، اور یہ کہیں گے کہ یہ حدیث ہے، سنت نہیں۔ سنت وہ ہے جو صدیقہ فرما رہی ہے کہ حضور ہمیشہ بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے، یا جیسے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کان الماء من الماء فی اول الاسلام ثم نہینا عنہ، الماء من الماء کی جو سہولت اور فیسلٹی تھی وہ ابتدائی اسلام میں تھی، بعد میں وہ فیسلٹی ختم ہو گئی۔ معلوم ہے کہ الماء من الماء حدیث ہے لیکن یہ منسوخ ہے، لہذا یہ سنت نہیں۔ سنت اس کے مقابل دوسری روایت ہوگی، وہ روایت بھی ہوگی اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، یہ سنت ہے، اور وہ صرف حدیث ہے۔ اور کبھی حدیث میں بھی صراحت نہیں ہوتی ہے، صحابہ کے قول و فعل میں بھی صراحت نہیں ہوتی ہے، تو پھر مجتہدین کا دور آتا ہے، مجتہدین فیصلے کرتے ہیں کہ کون سی روایت معمول بہا ہے، کون سی منسوخ ہے، اس میں مجتہدین کے رائوں کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ پھر مجتہدین میں کبھی اتفاق ہوتا ہے، کبھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز میں 3 جگہ رفع دین، 4 جگہ رفع دین، روایات مرفوعہ میں بھی ہے، صحابہ کے عمل میں بھی ہے، اور نماز میں کہیں بھی رفع دین نہیں۔ تکبیر تحریمہ میں اس میں نماز شروع کرنے سے پہلے رفع ہوتا ہے، نماز سے باہر ہوتا ہے۔ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں تو یوں کرتے ہیں، ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، اللہ اکبر، اب نماز شروع ہوئی،
یہ رفع باہر ہے، نماز میں کہیں رفع نہیں ہے۔ یہ بات روایات میں بھی ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ اب مجتہدین کا دور آیا، یہ دو عمل ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، رفع اور ترک رفع دونوں عمل ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، لا محالہ ایک کو مقدم ایک کو مؤخر کرنا پڑے گا۔ تو جو مقدم ہوگا وہ منسوخ ہوگا، وہ حدیث ہوگی، سنت نہیں ہوگی، اور جو مؤخر ہوگا وہ سنت بھی ہوگا، حدیث بھی ہوگا۔ ایسا کرنا پڑے گا، اور یہ کریں گے قرائن کی بنیاد پر۔ چنانچہ امام اعظم نے اور امام مالک نے رحمہم اللہ یہ فیصلہ کیا کہ رفع یدین کی روایات پہلے کی، پھر آہستہ آہستہ رفع گھٹا، کم ہوا، اور شدہ نماز میں سے رفع ختم کر دیا۔ لہذا رفع یدین کی روایت منسوخ ہیں اور ترک رفع کی روایت سنت ہے، معمول بہا ہے۔ اسی لیے حنفیہ کی کتابوں میں بھی صراحت ہے کہ نماز میں رفع یدین کرنا مکروہ ہے۔ کہ روایتیں ہیں، روایتیں ہیں مگر وہ منسوخ ہیں، منسوخ روایت پر عمل تھوڑی ہوگا۔ تو حنفیہ کی کتابوں میں بھی صراحت ہے کہ رفع یدین نماز میں مکروہ ہے، چاہے تم مکروہ تنزیہی کہو لیکن مکروہ کی صراحت ہے۔ اور امام مالک علیہ الرحمہ کی فقہ میں بھی کراہیت کی صراحت ہے۔ ایک کتاب ہے کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعۃ، عبد الرحمن جزیری مصری کی 4 جلدوں میں کتاب ہے، وہ اس میں چاروں مذاہب کو اکٹھا کرتے ہیں۔ تو اس کتاب میں دیکھو امام مالک کے مذہب کو نقل کیا انہوں نے کہ ان کے یہاں نماز میں مکروہ ہے، اور حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد رحمہم اللہ نے اس کے برعکس فیصلہ کیا اور یہ کہا کہ پہلے رفع یدین نماز میں نہیں تھا، بعد میں بڑھایا، لہذا نماز میں رفع یدین سنت ہے۔ بس اگر کوئی رفع یدین نہیں کرے گا تو سنت چھوڑے گا تو بھی مکروہ ہوگا۔ سنت چھوڑنا بھی کراہیت ہے، چاہے مکروہ تنزیہی ہو، خلاف اولا ہو، لیکن رفع یدین نہ کرنا یہ بھی ان کے مکروہ ہوگا، اگرچہ اس کی ان کے یہاں صراحت نہیں ہے۔ شوافی کے یہاں اور حنابلہ کے یہاں اس کی صراحت نہیں ہے کہ رفع یدین نہیں کرے گا تو مکروہ ہوگا، اس کی صراحت نہیں ہے، مگر قواعد یہی کہتے ہیں کہ جب یہ سنت کہا اسے تو سنت چھوڑنے سے تو نماز میں کراہت آتی۔ ایسا اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں سمجھا ہی رہا کہ سنت کیا ہے اور صرف حدیث کیا ہے، اس کا فیصلہ قرائن سے ہوگا۔ اس کی بہت ساری مثالیں اور بہت ساری توجیحات تحفۃ القاری میں ہیں، مقدمے میں پڑھو، وہ ساری باتیں جو تحفۃ القاری کے مقدمے میں ہیں وہ ساری بیان نہیں کروں گا کہ آپ نے پہلے بیان کی تھی اب کیوں نہیں بیان کرتے، وہ غلطی ہو گئی، معاف کرو۔ تو پہلے بیان کی تھی وہ غلطی ہو گئی تھی، معاف کرو۔ ہمارے طالب علم در حقیقت آنکھوں کو زحمت دینا ہی نہیں چاہتے، پڑھنا نہیں چاہتے، کانوں کی عیاشی کرنا چاہتے، سناؤ۔ مجھے اس سے بہت چڑ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم پڑھو۔ میں جب طالب علم تھا تو شرحیں تھی ہی نہیں۔ میرے ماموں تھے حضرت شاہ صاحب علامہ کشمیری کے شاگرد، ان کے پاس فیض الباری تھی کیونکہ اپنے استاد کی کتاب تھی، وہ ملتی نہیں تھی، فیض الباری ملتی نہیں تھی، تو میں نے پورا رمضان ان کی خوشامد کی
کہ وہ مجھے فیض الباری دے دیں، مجھے اگلے سال دورہ پڑھنا ہے۔ تو پورا رمضان خوشامد کی تو انہوں نے مجھے فیض الباری دی، تو ایک تو میں گھر سے دورے کے سال فیض الباری لایا تھا، پھر بذل المجہود سہارنپور میں ملتی تھی اور 150 روپے میں ملتی تھی، 5 جلدیں 150 روپے میں ملتی تھی۔ تو جتنے پیسے رشتہ داروں نے دیے تھے، پھوپھی نے، خالہ نے، چچا نے، وہ سب، امی نے، ابا نے، وہ سب اکٹھا کر کے 150 روپے کی بذل المجہود خریدی اور دوہرے کے ساتھ بذل المجہود پوری الف سے یا تک میں نے دیکھی ہے، اور فیض الباری 4 جلدیں دوہرے کے سال دیکھی، اور باقی کوئی کتاب نہیں تھی۔ باقی یہ کتابوں کے حاشیے تھے، یہ حاشیے دیکھتے تھے، اس سے آگے کچھ تھا ہی نہیں، لیکن بہرحال ہم دیکھتے تھے۔ اب تم دیکھتے نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے میں نے حوالہ دے دیا کہ اس کی مزید تفصیل تحفۃ القاری کے مقدمے میں وہاں دیکھو۔ اب تو آگے بڑھو، بات یہاں تک میں لایا کہ کبھی مجتہدین میں اختلاف ہو جاتا ہے یہ طے کرنے میں کہ یہ حدیث صرف حدیث ہے یا سنت بھی ہے۔ ایسی صورت میں تقلید کے سوا کوئی چارہ نہیں، تقلید کی ضرورت یہیں پیش آتی ہے۔ اب یہ مضمون سمجھانا چاہتا ہوں، تقلید کیوں ضروری ہے۔ تقلید 2 ہیں، ایک نفس تقلید، ایک تقلید شخصی، معین امام کی تقلید۔ نفس تقلید بھی واجب ہے اور تقلید شخصی بھی واجب ہے، لیکن قاعدہ سنو، جو چیز فرض اور واجب لے ذات ہی ہو اس کی دلیل پوچھنے کا آپ کو حق ہے۔ شراب حرام ہے لے ذات ہی، دلیل پوچھو، ہم قرآن و حدیث سے دلیل دیں گے۔ جمعہ فرض ہے، دلیل پوچھو، ہم قرآن و حدیث سے جواب دیں گے۔ لیکن جو چیز واجب لے غیر ہی ہو اس کی دلیل پوچھنے کا حق نہیں۔ وہ غیر جس کی وجہ سے کوئی حکم واجب ہوا ہے یا ممنوع ہوا ہے، اس غیر میں غور کرو۔ اگر تمہاری سمجھ میں آئے کہ اس غیر میں اتنی صلاحیت ہے کہ اس سے کوئی چیز واجب یا ممنوع ہو سکتی ہے تو مان لو، اور اگر تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو راستہ ناپو، جاؤ میرے پاس سے، اس کی دلیل کوئی نہیں مانگنے کا حق تمہیں۔ لہذا نفس تقلید واجب ہے، یہ بھی واجب لے ذات ہی نہیں، واجب لے غیر ہی ہے۔ جب واجب لے غیر ہی ہے تو اس کی دلیل پوچھنے کا حق نہیں آتا۔ واجب لے غیر ہی ہے، اس کی دلیل کیا؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر تقلید، نفس تقلید واجب ہوتی ہے تو مجتہدین پر بھی واجب ہوتی ہے۔ ذرا حال ہے کہ مجتہدین کے لیے تقلید ناجائز ہے۔ صرف 4 مجتہدین نے، مجتہدین تو 300 گزرے ہیں، ان کے لیے تقلید ناجائز ہے۔ اگر تقلید، نفس تقلید واجب لے ذات ہی ہوتی تو یہ مجتہدین کیسے مستثنا ہو گئے؟ معلوم ہوا کہ نفس تقلید واجب لے عین ہی نہیں ہے، واجب لے غیر ہی۔ وہ غیر کیا ہے؟ وہ غیر یہ ہے کہ ہر مسلمان دین کا ہر مسئلہ جانتا ہو، یہ بات ناممکن ہے۔ ہر مسلمان دین کا ہر مسئلہ جانتا ہو، یہ ناممکن ہے۔ اور پورے دین پر ہر مسلمان کو عمل کرنا ضروری ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ پورے دین پر عمل کرے، اور پورا دین ہر مسلمان جانتا ہو، یہ ناممکن ہے۔ پھر مسئلے کا حل کیا ہے؟ پھر مسئلے کا حل ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جو مسئلہ تم نہیں جانتے وہ جاننے والوں سے پوچھ کر عمل کرو۔
یہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کیا راستہ ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تم دین کی کوئی بات نہیں جانتے تو جو دین کی بات جانتے ہیں ان سے پوچھ کر کے عمل کرو، اس کے علاوہ اور راستہ کیا ہے؟ یہ جو دین جاننے والوں سے پوچھنا اور وہ جو مسئلہ بتائیں اس پر عمل کرنا، اسی کا نام نفس تقلید ہے۔ اور اگر وہ بندہ دین کا مسئلہ جانتا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک بندہ نہیں جانتا تو قرآن کی آیت کہتی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ وہ غیب ہے کہ ہر مسلمان دین کا ہر مسئلہ جانتا ہو، یہ ناممکن ہے، اور ہر مسلمان پر سارے دین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بس راستہ یہ ہے کہ نہ جاننے والے جاننے والوں سے پوچھیں اور عمل کریں، اسی کا نام نفس تقلید ہے۔ کوئی یہ کہے کہ حنفی ہے تو حنفی مفتی ہی سے پوچھنا کیوں ضروری ہے، وہ دوسرا مسئلہ ہے، آگے آئے گا۔ ابھی تو نفس تقلید کا وجوب ہے، نفس تقلید کا وجوب اس غیر کی وجہ سے۔ اس میں غور کرو، اگر اس غیر میں تمہارے سمجھ میں بات آتی ہے کہ وجوب کی صلاحیت ہے، جو دین نہیں جانتا وہ کسی سے پوچھے بغیر کیسے عمل کرے؟ اور دین پر مکمل عمل کرنا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کمپلیٹلی اسلام میں آؤ۔ پھر آگے چلو، تقلید شخصی معین امام کی، یہاں پہلی تو یہ غلط فہمی دور کرو کہ معین امام سے لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ حقیقی شخص سمجھتے ہیں، ریئل پرسن، حقیقی آدمی سمجھتے ہیں۔ معین امام، لفظ امام سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی ذات، شافعی، مالک، ابو مالک، احمد، ایسا نہیں، بلکہ شخص سے مراد ہے قانونی آدمی، لیگل پرسن، قانونی آدمی۔ قانونی آدمی کے لیے دوسرا لفظ استعمال کرو، مکتب فکر، اسکول آف تھاٹ، قرآن و حدیث کے سمجھنے کے انداز، مکاتب فکر کا یہ مطلب ہے۔ پھر رمزی نام رکھا، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، یہ رمزی اشارہ کرنے کے لیے نام رکھا ہے، ورنہ فقہ حنفی میں سارے اقوال امام اعظم کے نہیں ہیں۔ اور امام اعظم کے کیسے ہوں گے جب سارے قیامت تک کے احکام حدیثوں میں نہیں ہیں؟ تو امام اعظم کہاں سے قیامت تک کے مسائل بیان کریں؟ تو فقہ حنفی میں سارے اقوال امام ابو حنیفہ کے نہیں ہیں۔ پھر جن مسائل میں امام اعظم کے اقوال ہیں ان میں بھی بہت سے مسئلے ایسے ہیں کہ امام اعظم کے قول پر فتویٰ نہیں، صاحبین کے قول پر فتویٰ۔ پھر فقہ حنفی کا کیا مطلب؟ فقہ حنفی کا مطلب ہے قرآن و حدیث میں سے مسائل کے استخراج کے لیے، قرآن و حدیث سے دین کو سمجھنے کے لیے کچھ اصول ہیں جس کو اصول فقہ کہتے ہیں۔ اس اصول فقہ کے اصولوں کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق قرآن و حدیث میں سے جو مسائل نکالے جائیں گے وہ فقہ حنفی ہیں۔ اسی طرح سے امام شافعی علیہ الرحمہ کا جو مکتب فکر ہے، ان کے بھی اصول فقہ الگ ہے۔ ان فقہ کے اصولوں کو سامنے رکھ کر قرآن و حدیث میں سے جو مسئلے نکالیں گے وہ فقہ شافعی۔
فقہ شافعی میں تمام اقوال حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے نہیں ہیں، ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے، بلکہ آج جو شافعی مفتی ہیں نئے مسائل میں، ان کے فتوے یہ بھی فقہ شافعی میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر فقہ شافعی کیوں کہتے ہیں؟ یہ رمزی نام ہے۔ فقہ حنفی کیوں کہتے ہیں؟ یہ رمزی نام ہے، یہ قانونی نام ہے، شخصی نام نہیں ہے۔ لہذا اب 4 مکاتب فکر ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ ان مکاتب فکر میں کے دائرے میں رہنا، اس سے نہ نکلنا، جس کا نام تقلید شخصی۔ یہ میں نے سوال کا جواب دیا۔ غیر مقلد کہتے ہیں تم نے 4 بت کیوں بنائے ہیں؟ کیا ہر مسئلے میں ابو حنیفہ کی رائے صحیح ہے؟ کیا ہر مسئلے میں امام شافعی کی رائے صحیح ہے؟ یہ 4 بت کیوں بنائے ہیں؟ اس کا میں جواب دے رہا ہوں کہ یہ تو جو فقہ حنفی، شافعی، مالکی کہتے ہیں رمزی نام، در حقیقت تو یہ 4 مکاتب فکر ہیں، اور چاروں کی اصول فقہ ہیں الگ الگ ہیں۔ ان اصولوں کو سامنے رکھ کر قرآن و حدیث میں سے مسائل کا استخراج، استنباط کیا جاتا ہے، اور آج تک ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا انہی اصول کے دائرے میں رہ کر۔ بس ہم نے خاص مکتب فکر کا پیروی، اس کو تقلید شخصی کہتے ہیں، حقیقی آدمی مراد نہیں۔ خیر، تقلید شخصی یعنی معین مکتب فکر کی تقلید واجب ہے۔ کیوں؟ دین کا کیا مقصد ہے؟ دین پر عمل کرنا۔ اللہ نے جو دین بھیجا ہے اس دین پر عمل کرنا، یہ دین بھیجنے کا مقصود ہے۔ اس کا نام ہے تدین۔ اگر آپ لوگوں کو معین مکتب فکر کے پیروی کرنے کا پابند نہیں کریں گے تو تدین باقی نہیں رہے گا، تشیع شروع ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ یہاں ملا یہاں سے لے لے گا، دوسرا وہاں جائز وہ لے لے گا، تیسرا یہاں جائز تو یہاں سے لے لے گا۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک آدمی ایک کتاب لکھ کر لایا ہے۔ اس زمانے میں بادشاہوں کی خدمت میں کتابیں پیش کرتے تھے، بادشاہ انعام دیتے تھے۔ ہارون رشید نے پوچھا کیا کتاب ہے، کس موضوع پر ہے، کیا لکھ کے لایا ہے؟ اس نے کہا میں نے بڑا کمال کیا ہے، کسی چیز کو ناجائز نہیں رہنے دیا، ہر چیز کو میں نے جائز ثابت کیا ہے کسی نہ کسی مجتہد کے قول سے۔ جب 300 مجتہد ہیں تو کسی نہ کسی کا قول مل جائے گا۔ میں نے ہر چیز کو جائز ثابت کیا ہے کسی نہ کسی مجتہد کے قول سے۔ ہارون رشید نے کہا اچھا، ایک آدمی کو کہا لے ایک اس کی کتاب لے، اس کے سر پہ بجا، اور اتنی بجا کہ ریزہ ریزہ ہو جائے، مارا ریزہ ریزہ ہو کر بھی اس کتاب، یہ سلسلہ شروع ہو جائے۔ تم دیکھتے ہو حنفی ہیں، بے وقوفی سے ایک ساتھ 3 پھیر کر دیے، دڑ دڑ دڑ۔ اب بیوی ہاتھ سے گئی تو اب غیر مقلدوں کے پاس پہنچتا ہے کہ ایک ساتھ بھی ہوئی 3 طلاقیں ایک ہوتی، اور پھر بیوی کو رکھ لیتا ہے۔ یہ تدین کہاں ہوا، یہ تو تشیع ہوئی۔ بس اگر آپ معین مکتب فکر کا مسلمانوں کو پابند نہیں کریں گے تو دین نازل کرنے کا جو مقصد ہے تدین وہی ختم ہو جائے گا، اور لوگوں میں تشیع شروع ہو جائے گی، خواہش پر چلنا، من مانی۔ اس غیر کی وجہ سے تقلید شخصی واجب ہے۔ اس میں غور کرو، اگر سمجھ میں آتا ہے تمہارے واقعی اس غیر میں وجود کی صلاحیت ہے مان لو، نہیں سمجھ میں آتا تو گو ہم آگے بڑھو، راستہ ناپو، تیرے ساتھ بات کرنا فضول ہے۔ جس کے دماغ میں بھیجا ہو اس کے ساتھ تو بات کرنے کا فائدہ ہے، لیکن مخ معافی، دماغ میں بھیجا ہی نہیں ہے تو اسے کیا بات کریں؟ معاف کرواؤ، آگے بڑھو۔
تو میں سمجھا یہ رہا ہوں کہ نفس تقلید بھی واجب ہے اور تقلید شخصی بھی واجب ہے، اور یہ دونوں واجب لغیر ہی ہیں، بس ان کی دلیل پوچھنے کا حق نہیں۔ جس غیر کی وجہ سے وجوب آیا ہے اس غیر میں غور کرنا، بس یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ کتابیں بازار میں مارکیٹ بھرا پڑا ہے، تقلید کیوں ضروری ہے، وہ بیکار کتاب ہے سب۔ اتنا چھوٹا سا نقطہ، اس نقطے کو مضبوط پکڑو۔ اصل یہ مضمون سمجھانا نہیں، یہ تو ویسے ہی راستے میں آ گیا لپیٹ میں، تو میں نے سمجھا دیا۔ اصل یہ نہیں سمجھانا، آگے بڑھو۔ غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث موجود ہے، ان کی تقلید کرو۔ اس چار اماموں کو تم نے پکڑا ہے، کیوں ان کی تقلید کرتے ہو؟ پھر اگر تمہیں قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کسی کی تقلید کرنی تو صحابہ کی کرو۔ یہ چار امام تو بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں، ان کو کیوں پکڑا ہے؟ اس مسئلے کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ غیر مقلدین کو سمجھانا تو بہت مشکل ہے۔ جو عقل کے پیچھے لٹ لے کر دوڑے اس کو کیسے سمجھاتے؟ یہ ان کو سمجھانا تو مشکل ہے، تم سنجیدگی سے غور کرو تو سمجھ جاؤ۔ سمجھو کہ 80% مسائل میں کسی کی کوئی تقلید نہیں ہے، قرآن و حدیث کی پیروی، اور صرف 20% مسائل ہیں جن میں تقلید ضروری ہے، اور تقلید کے بغیر چارہ ہی نہیں، اور وہ 20% مسائل 3 قسم کے مسائل ہیں، بس صرف ان میں تقلید ہے، اور تقلید کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ باقی جو 80% فقہ ہے اس میں کسی کی تقلید نہیں ہے، قرآن و حدیث کی تقلید ہے۔ دیکھو وضو کیسے کرنا، سورہ مائدہ میں آئے تھے، اسی طرح سے حنفی بھی وضو کرتا ہے، شافعی بھی وضو کرتا ہے، مالک حنبلی بھی وضو کرتے ہیں۔ تو حنفیوں کی وضو الگ ہو، شافعیوں کی وضو الگ ہو، مالکیوں کی وضو الگ ہو، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جو وضو کا طریقہ ہے اسی کے مطابق کرتے ہیں لوگ۔ لیکن اس آیت وضو میں بعض چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اختلافات ہو گئے جو آیت میں نہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہوا کہ وضو غسل کے لیے نیت ضروری ہے یا نہیں۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا ضروری، دوسرے تمام ائمہ نے کہا نیت ضروری نہیں۔ اب اس اختلاف کا اثر کہاں پڑے گا؟ 2 مسئلے ہیں، ان میں اثر پڑے گا، اور وہ 2 مسئلوں کی نوبت بھی کبھی بھی نہیں آتی۔ ایک آدمی ہل چلا رہا تھا، بارش شروع ہوئی، خوب برسی، سر سے پیر تک بھیگ گیا۔ اب ظہر کا وقت ہو، اب اس نے ہل روکا تو ظہر پڑھنے کے لیے وضو کرنا ہے یا بارش میں بھیگا اس سے وضو ہو گیا؟ سب ائمہ کہتے وضو ہو گیا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے وضو نہیں ہوا، اس نے نیت کہا تھی۔ ایک شخص کو جنابت لاحق ہوئی تھی اور وہ نہانے کے لیے تالاب پر گیا۔ بنگال میں ہر گھر کے ساتھ تالاب ہوتا ہے۔ وہ تالاب کے کنارے کھڑا تھا اور اس کا ایک دوست آیا اور آ کر دونوں میں دھینگا مستی ہوئی اور اس نے دھکا دیا اور وہ تالاب میں گرا اور ڈوب کر باہر نکل آیا۔ اس کا غسل ہوا نہیں ہوا؟ تمام ائمہ کہتے ہو گیا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے نہیں ہو، اس نے نیت کہاں کی؟ بس ابھی ایک مسئلے اب یہ کہاں پیش آتے ہیں؟ بارش ہل چلاتے چلاتے بارش ہو جائے، دھکا دے کر تالاب میں گرا دے، کبھی اتفاق بس اس ایک مسئلے میں اختلاف ہو۔
ایسے 5 مسئلے ہیں جو آیت وضو میں اختلافی ہوئے ہیں، اور ان کی نوبت بہت شاذ و نادر آتی ہے۔ جیسے ہاتھ کہاں تک دھونے ہیں، پیر کہاں تک دھونے ہیں۔ اللہ میاں نے فرمایا کوہنیوں تک، ٹخنوں تک۔ سوال پیدا ہوا کہ تک کا کیا مطلب؟ امام ظفر نے کہا ٹخنے خارج، کوہنیاں خارج۔ باقی تمام ائمہ نے کہا نہیں، کوہنیاں ٹخنے بھی داخل۔ اب اس پر کہاں عمل؟ کبھی اتفاق سے کسی کی کوہنی خشک رہ گئی تو وضو ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر کوہنیاں خارج ہے تو وضو ہو گیا، اور کوہنیاں داخل ہے تو وضو نہیں ہوا۔ پھر آیت وضو میں واو واو ہے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وامسحوا۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں واو ترتیب کے لیے، اسی ترتیب سے وضو کرو گے تو وضو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں، واو مطلق جمع کے لیے۔ مگر آپ غور کیجئے دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو بے ترتیب وضو کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ جس آیت میں جس طرح سے وضو آیا ہے دنیا کے سارے مسلمان اسی طرح وضو کرتے ہیں۔ لیکن فرض کرو اگر کوئی بے ترتیب وضو کرے تو وضو ہو گیا نہیں ہوگا؟ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے نہیں ہوگا، واو ہے، اور واو ترتیب کے لیے ہے۔ دوسرے فقہا کہتے ہیں وضو ہو جائے گا، واو ہے، اور واو مطلق جمع کے لیے۔ قرآن نے کہا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ۔ کتنے سر کا مسح فرض ہے؟ امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا سارے سر کا، ایک بال بھی نہیں رہنا چاہیے باقی، ورنہ وضو نہیں ہو۔ اور آیت کا تو با ہے، بابرکتیہ ہے۔ دوسرے تمام فقہا نے کہا کہ نہیں، یہ بات تمییز کی، لیکن سارے سر کا مسح فرض نہیں ہے، بعض سر کا مسح فرض ہے۔ پھر بعض کتنا، پھر اس میں اختلاف ہوا۔ اب یہ آیت میں تو لکھا ہوا نہیں ہے کہ با تمییزیہ ہے یا زائدہ ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ یا أَرْجُلِكُمْ، شیعہ کہتے ہیں أَرْجُلِكُمْ، اور سر پر بھی مسح کرو، پیروں پر بھی مسح کرو۔ اہل سنہ کہتے ہیں نہیں، أَرْجُلَكُمْ۔ اب اس آیت میں یہ 5 مسئلوں میں اختلاف ہو گیا امت میں، مگر آپ یہ بتائیں کہ ان 5 مسائل کی نوبت کہاں آتی ہے؟ سارے مسلمان جیسا آیت مائدہ میں آیا ہے اسی طرح سے وضو کرتے ہیں۔ تو 80% مسائل وہ جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں اسی پر مسلمان عمل کرتے ہیں، کسی کی کوئی تقلید نہیں۔ اس کو ہم پہچانیں کیسے؟ ہدایہ کھولو، اگر وہ مسئلہ لکھ کر کہے صاحب ہدایہ کہے لقولہ تعالی، تو سمجھ لو کہ یہ مسئلہ قرآن سے ہے، اس میں کسی کی تقلید نہیں ہے، لقولہ تعالی۔ اور اگر مسئلہ لکھ کر وہ لکھے لقول رسول اللہ، تو سمجھ لو کہ یہ حدیث سے مسئلہ ہے، اس کا کسی امام سے تعلق نہیں۔ اور اگر وہ لکھے قال ابو حنیفہ کذا قال الشافعی کذا، اب یہ وہ 10-20% میں چلا گیا۔ قرآن و حدیث میں مسئلہ نہیں ہے، وہ 20% میں چلا گیا۔ یہ پہچاننے کا طریقہ ہے۔ اسی لیے ایک غلط فہمی غیر مقلدین چلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تقلید نام ہے دلیل جانے بغیر امام کے قول پر عمل کرنا۔ یہ غلط ہے، تقلید کی تعریف یہ غلط ہے۔ چاروں فقہوں کی کتابیں دلائل سے بھری پڑی ہیں،
دلیل جانے بغیر اگر یہ شرط ہوتی تو یہ سب کتابیں فقہ کی کتابوں میں دلیلیں کیوں ہیں؟ اصل کیا تھا؟ اصل یہ تھا کہ تقلید کے لیے دلیل جاننا ضروری نہیں، لیکن اگر کوئی دلیل جان دے تو آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا۔ اسی طرح کی یہ غیر مقلدین یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ تقلید کے معنی ہے اپنے گردن میں پٹا ڈالو اور رسی دوسرے کو دو، لے جا مجھے جہاں تجھے لے جانا ہے، چاہے جہنم کے کھڈے میں لے جا۔ یہ بھی تقلید کے معنی ہے ہی نہیں، یہ تو تقلد کے معنی ہے، باب تفاعل کے معنی ہے، اور تقلید تو باب تفعیل ہے۔ آدمی ایسے سوچتا ہے جب تقلید کا یہ مفہوم سمجھایا جائے کہ اپنے پٹے میں اپنے گلے میں پٹا ڈالو، رسی باندھ کے دوسرے کے ہاتھ میں دے دو کہ لے جا جہاں مجھے لے جانا ہے، تو آدمی سوچے گا بھئی میں ایسا کتا کیوں بنوں؟ تو یہ در حقیقت تقلید کے معنی ہی نہیں ہے، جو تقلد کے معنی ہے۔ تقلید کے معنی باب تفعیل کے معنی ہے عقیدت کا ہار پہنا، قلادہ سے ہے عقیدت کا ہار پہنانا۔ اور میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں، کتابوں میں بھی لکھی ہے میں نے، کہ 4 پارٹیوں کے 4 لیڈر ایک ہی پلین سے آ رہے ہیں، تو چاروں پارٹیوں کے ورکر مالائیں لے کر، پھول ہار لے کر ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں گے۔ پلین لینڈ ہوا، کانگریس کا لیڈر آ رہا ہے، نظر پڑا تو جو کانگریس کے ورکر ہیں وہ اچھلیں گے کودیں گے، زندہ باد، مرد آباد، مرحبا، مرد حیا۔ پھر جب وہ آئے گا قریب میں تو اس جو ورکر جو ہیں وہ مالائیں پہنائیں گے، یہ ہے تقلید۔ اور باقی 3 پارٹیوں کے ورکر چپ چاپ کھڑے ہیں، انہوں نے ہار پہنائے، مالائیں پہنائی، یہ تقلید۔ اب وہ لیڈر چلے گا تو وہ ورکر اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، یہ اتباع ہے۔ آپ نے جس کو عقیدت کا ہار پہنایا ہے اس کے پیچھے چلو، وہ جو کہے دین، جس دین کی باتیں جس طرح وہ سمجھائے اس پر عمل کرو۔ پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا جب وہ لیڈر آئیں گے تو اس کے ورکر بھی یہی عمل کریں۔ لہذا تقلید کا مفہوم سمجھو، عقیدت کا ہار پہنانا۔ اب کون کس امام کو عقیدت کا ہار پہنا ہے، اس کے مختلف دواعی ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں۔ پورا ملک حنفی ہے تو ایک آدمی شافعی کیسے بن جائے گا، امام شافعی کو کیسے ہار پہنائے گا؟ ماں باپ شافعی ہیں تو بیٹا امام ابو حنیفہ کو ہار کیسے پہنائے گا؟ استاد مالکی ہے تو شاگرد امام ابو حنیفہ کو ہار کیسے پہنائے گا؟ کچھ اسباب بنتے ہیں جس کی وجہ سے خاص امام سے عقیدت ہو جاتی ہے، اس کو عقیدت کا ہار پہناتا ہے۔ پھر وہ جو مسائل دین کو قرآن و حدیث میں سے جو مسائل نکال کر کے جس طرح سمجھاتا ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ تو تقلید کا یہ مفہوم ہے، اس کو ذہن میں واضح رکھو۔ یہ غیر مقلدین عام بندوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ تقلید کا یہ مفہوم ہے، وہ تقلید کا مفہوم نہیں ہے، وہ تقلد ہے۔ اور وہ دھوکہ دیتے ہیں کہ تقلید دلیل جانے بغیر عمل کرنے کا نام ہے۔ نہیں، یہ ساری کتابوں میں دلائل کیوں ہیں؟ تقلید کے لیے دلیل جاننا ضروری نہیں، کیونکہ اگر اس بندے میں دلیل جاننے کی صلاحیت ہوتی تو فاسألوا اہل الذکر کے قاعدے جو پوچھتا کیوں؟ دلیل جانتا ہے، وہ خود ہی مسئلہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہی تو پوچھے گا، اور جو نہیں جانتا اس کو کیسے جنواؤ؟ بہرحال میں سمجھائے رہا تھا کہ کوئی بھی فقہ کی کتاب اٹھاؤ، اگر مسئلہ بیان کرنے کے بعد میں شارح لکھتا ہے لقولہ تعالی تو سمجھ لو یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ لکھے لحدیث رسول اللہ تو سمجھ لو کہ یہ مسئلہ حدیث کا ہے۔
ایسے 80% فقہ کا 80% قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے، اس میں کسی کی تقلید نہیں. 20% مسائل میں تقلید کی جاتی ہے، اور وہ 3 قسم کے مسائل ہیں. یہ اصل سمجھنے کی بات ہے. صرف 3 قسم کے مسائل ہیں جن میں تقلید کی جاتی ہے، اور اس میں تقلید کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں. نمبر 1، نصوص میں تعارض ہے. قرآن میں تو ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ 2 آیتوں میں تعارض ہو، ایسی کوئی مثال نہیں. قرآن و حدیث میں تعارض ہو جائے، یہ ایسی بھی کوئی مثال نہیں. اگر حدیث صحیح ہے تو قرآن کے ساتھ تعارض نہیں ہو سکتا. اگر کہیں تعارض ہے تو حدیث بوگس ہے. البتہ احادیث شریفہ میں ایسا ہوتا ہے کہ احادیث میں تعارض ہوتا ہے اور دونوں حدیثیں صحیح ہوتی ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ حدیثوں میں جو منسوخ حدیثیں ہیں وہ بھی حدیثوں کے ذخیرے میں ہیں. اس کتاب میں منسوخ حدیثیں بھی ہیں اور ناسخ حدیثیں بھی ہیں، تو دونوں میں تعارض نظر آئے گا. ایسا جب تعارض ہو جائے تو اس کو سارٹ آؤٹ کیسے کیا جائے؟ سارٹ آؤٹ یا انگریزی لفظ ہے، ڈاک خانے میں چلے جاؤ. صبح جب ڈاک آتی ہے تو تھیلے کھول کر کے ڈھیر کر دیتے ہیں. ڈاکیے لے کر بیٹھتے ہیں اور پڑھ کر فلاں محلے کا تو اس خانے میں، فلاں محلے کا تو اس خانے میں، فلاں محلے کا اس خانے میں، وہ ساری ڈاک بانٹ دی. اب محلوں کے اعتبار سے جمع کر کے تقسیم کرنے چلتے ہیں. اس کو سارٹ آؤٹ کہتے ہیں. بس حدیثوں میں اگر ایسا تعارض ہو تو اس کو سارٹ آؤٹ کرو. تمام مجتہدین متفق ہیں کہ یہ پہلے کی حدیث ہے، یہ بات کی، جھگڑا ختم. لیکن کبھی کبھی اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. جیسے رفع و ترک رفع میں 2 امام یوں کہتے ہیں، 2 امام یوں کہتے ہیں. اب میرے بھائیوں بتلاؤ ہمارے لیے چارہ کیا ہے؟ اگر ہمارے پاس اتنی صلاحیت ہوتی، قابلیت ہوتی کہ ہم خود فیصلہ کرتے کہ پہلی حدیثیں یہ ہیں، بعد کی حدیثیں یہ ہیں، تو ہمیں تکلیف کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، اور روایتوں میں تعارض، دونوں روایتیں صحیح ہیں. بس ایسی صورت میں تکلیف کے علاوہ بتاؤ کیا چارہ ہے؟ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ کام کیے ہیں اس لیے کہ وہ دینی کام ہیں، دینی راہ ہیں، اور کچھ کام کیے ہیں کسی مصلحت سے. وہ جو کام حضور نے کسی مصلحت سے کیے ہیں وہ حدیثیں ہیں، سنت نہیں. میں دوسری طرف چلا گیا، میرا ذہن خطا کر گیا. یہ نہیں، میں نے غلط کہا. 3 قسم کے مسائل ہیں جس میں تقلید ضروری ہے. ایک تو یہ قرآن و حدیث میں، یا قرآن و حدیث لفظ میں سے استعمال کرو، نصوص میں تعارض ہو جائے اور اول ثانی متعین نہ ہو، ناسخ منسوخ متعین نہ ہو، اور وہاں اول ثانی متعین کرنے میں، ناسخ منسوخ طے کرنے میں مجتہدین میں اختلاف ہو جائے، تو وہاں تقلید کے سوا کوئی چارہ نہیں. اگر آپ کو عقیدت ہے ان 2 اماموں سے، وہ کہتے ہیں کہ بعد میں رفع ہے، تو اس پر عمل کر. مجھے عقیدت ہے ان 2 اماموں سے، وہ کہتے ہیں بعد میں ترک رفع ہے، تو اس پر عمل کر. نمبر 2، کبھی قرآن کی آیت اور حدیث سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے. اس حدیث کا آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ عربی زبان کی روح سے
یہ جو مطلب بیان کرتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بیان کرتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، تو ایسی جگہ پر ہم کیا کریں گے؟ جس کو جس سے عقیدت ہے، اس نے جو مطلب بیان کیا اسے لے، اس کے علاوہ راستہ کیا ہے؟ اس کی بہت مثالیں ہیں، میں ایک ایک مثال مارتا ہوں۔ قرآن میں ہے او لامستم النساء، لامستم، لامسا ملامسا باب مفاعلہ ہے، اور تم جانتے ہو کہ باب مفاعلہ میں اشتراک ہوتا ہے، یعنی کوئی کام دو شخص مل کر کرتے ہیں۔ مقاتلہ، ڈیڑھ ڈھک، یہ مقاتلہ ہے، اور ایک بیٹھا ہے دوسرا مار رہا ہے تو یہ مقاتلہ تھوڑی ہے۔ تو باب مفاعلہ میں مشارکہ ہوتا ہے، ایک کام کو دو مل کر کرتے ہیں۔ تو لامس تم باب مفاعلہ ہے، لامسا ملامسا۔ اب تین امام آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ باب مفاعلہ مجرد کے معنی میں ہے، لامستم النساء ای لمستم النساء۔ اگر تم باوضو ہو اور تم نے عورت کو ہاتھ لگایا تو تمہارا وضو تڑاخ دے کے ٹوٹ گیا۔ انہوں نے لامستم کو لمستم کے معنی میں لیا، اور انہوں نے مسئلہ طے کیا کہ مس سے مرأت ناقض وضو ہے، اس آیت سے طے کیا۔ اور یہ بات جو وہ کہتے ہیں یہ بات صحیح بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی مجرد مسجد کے معنی میں آتا ہے، کبھی مسجد مجرد کے معنی میں آتا ہے، بہت مثالیں عربی میں۔ بس اگر انہوں نے لامستم کے معنی لمستم کر لیے تو آسمان نہیں ٹوٹ پڑا۔ امام ابو حنیفہ ہے، انہوں نے کہا یہ مجاز اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لامسا کو لمسا کے معنی میں، مسجد کو مجرد کے معنی میں لینا یہ تو مجاز ہے، مجاز اختیار کرنے کی کیا ضرورت؟ اس کو اپنے لامسا باب مفاعلہ کو اس کے معنی میں رکھو۔ اور امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اس میں نواقض وضو کا بیان نہیں ہے، نواقض غسل کا بیان۔ ہوتا یہ ہے تم تو ابھی بچے ہو، شادیاں بعض کی ہوئی اکثر کی نہیں ہوئی، جب بیوی سے مقاربت کرتا ہے اور فراغت کا وقت آتا ہے تو مرد کس کر کے عورت کو پکڑتا ہے اور عورت کس کر کے مرد کو پکڑتی ہے، اس وقت دونوں فارغ ہوتے ہیں۔ اگر دونوں ایک ساتھ فارغ ہوں تو استقرار حمل ہوگا، اور اگر آگے پیچھے فارغ ہوں گے تو حمل نہیں ٹھہرے گا۔ یہ ہے مردوں نے پکڑا عورتوں کو، یہ آدھا مضمون ہو، عورتوں نے پکڑا مردوں کو، یعنی صحبت سے فارغ ہو گئے، انزال ہو گئے۔ اب ایسا کوئی فعل نہیں ہے کہ دونوں باتیں ساتھ میں، کوئی فعل نہیں، لہذا جو اصل ہے اس کو ذکر کیا، لامستم، تم نے عورتوں کو پکڑا، یہ اصل ہے، اور عورتوں نے تمہیں جو پکڑا یہ فرع ہے، اس کو چھوڑ دیا، اس کو سمجھ لو خود ہی۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اس میں نواقض غسل کا بیان ہے، اور حضور نے جو فرمایا تھا الماء من الماء، وہ اسی آیت سے مستنبط کیا تھا کہ جب انزال ہو تب غسل واجب ہو، آیت یہی کہتی ہے۔ اب امام ابو حنیفہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی دل لگتی بات ہے کہ باب مفاعلہ کو باب مفاعلہ کے معنی میں رکھو، اور نواقض وضو کا بیان آیت میں نہیں ہے، نواقض غسل کا بیان ہے۔ اور یہ تین امام جو کہتے ہیں یہ بھی معقول بات ہے، کبھی کبھی مجرد کو مسجد کے معنی میں لیتے ہیں، اور لمستم النساء کے معنی میں ہم لے سکتے ہیں۔ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مس سے مرض سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی صحیح کہتے ہیں۔ یہ نص فہمی کا اختلاف، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اور آیت نواقض وضو سے بحث کر رہی ہے یا نواقض غسل سے؟ اب ایسا جب نص فہمی کا اختلاف ہو جائے تو اب ماؤ شما کیا کرے، تقلید کے علاوہ کیا چاہ رہا ہے؟
یہ جو مطلب سمجھا رہے ہیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، یہ سمجھا رہے ہیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. تو جس سے عقیدت ہے وہ آیت کا جو مطلب سمجھاتا ہے اس پر عمل کر، جھگڑنے کیا ضرورت، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں. ایک مثال حدیث سے، حضور نے فرمایا تہجد گزار بندوں سے صلاۃ اللیل مثنا مثنا، تہجد کی نماز 2 رکعتیں پڑھو، ہر 2 رکعتوں پر سلام پھیرو، کیونکہ صحابہ تہجد بہت لمبا پڑھتے تھے. 2 رکعت پر سلام پھیرو، ٹانگیں لمبی کرو، تھرمس میں چائے ہو تو پی لو، نیند آ رہی ہے تو چائے پی لے، بیڑی نہ پیجیے. یہ سو رہا تھا اسے تھرمس میں چائے لے کر کیا. پھر نیت باندھو 2 کی، لمبی پڑھو، پھر 2 پر سلام پھیر دو. ورنہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا فإذا خفتم الصبح، جب تمہیں اندیشہ لاحق ہو جائے کہ اب صبح صادق ہونے والی ہے، فإذا خفتم الصبح فأوتر برکعۃ، بس طاق بنا 1 رکعت کے ذریعے. ایتار کے معنی طاق بنا، 1 3 5 7 طاق ہیں اور 2 4 6 جفت ہیں. تو فرمایا طاق بنا 1 رکعت کے ذریعے. فأوتر برکعۃ، کیا مطلب؟ 3 اماموں نے کہا کہ اب 1 رکعت الگ پڑھو، اور یہ 1 رکعت پوری تہجد میں شامل ہو کر سارے تہجد کو طاق بنا دے، کیونکہ یہ شوفے تو 2 الگ ہیں، اور یہ 1 رکعت الگ پڑھے گا تو یہ سارے تہجد میں مل کر کے تہجد کو طاق بنا دے. حنفیہ نے کہا نہیں، یہ مطلب نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اب تک جو 2 پر سلام پھیرتا تھا اب 2 پر سلام مت پھیر، 2 کے ساتھ تیسری ملا اور 3 رکعتیں وتر حقیقی پڑھ. اوتر طاق بنا کس کو؟ اب جو 2 گانے کی نیت باندھے تو 2 کی نیت مت باندھ، اس کے ساتھ تیسری ملا، اور یہ 3 وتر حقیقی ہیں، یہ وتر حقیقی پڑھ لے. تو اوتر برکعۃ کا جو مطلب انہوں نے بیان کیا دونوں دل لگتے ہیں. اور نسائی میں روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم علی رکعتي الوتر، حضور وتر کی 2 رکعتوں پر سلام نہیں پھیرتے تھے. اعلیٰ درجے کی صحیح روایت نسائی میں. تو اب اگر 1 رکعت الگ پڑھو، یہ مطلب کیسے ہو جائے گا؟ اس حدیث کے خلاف ہو جائے گا. تو حنفیہ نے کہا اوتر برکعۃ کا مطلب یہ ہے کہ اب جو تو نیت باندھے 2 کی نیت مت باندھ، اس کے ساتھ تیسری 1 رکعت ملا کر کے، اس 2 کو تیسری کے ساتھ ملا کر کے وتر حقیقی پڑھ لے، کیوں صبح ہونے والی. ان حضرات نے کہا کہ نہیں، پورا تہجد جتنا تہجد پڑھا اسے طاق بنانا ہے، اور اس کا طریقہ یہ کہ 1 رکعت الگ پڑھو، تو 1 رکعت سارے تہجد میں شامل ہو کر طاق بنائے. تو حدیث کا یہ مطلب جو بیان کرتے ہیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، یہ بیان کرتے ہیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. پر ایسی صورت میں جب نص فہمی کا اختلاف ہو جائے تو ماں و شما کیا کریں گے؟ جس سے عقیدت ہے اس نے جو مطلب بیان کیا ہے اس مطلب کو لے گا، اسی کا نام تقلید ہے. بہرحال دوسری وہ چیز کہ مجتہدین میں نص فہمی میں اختلاف ہو جائے، اور نص فہمی کا یہ اختلاف دور صحابہ سے چلا آ رہا. غزوہ احزاب ختم ہوا، سب فوج گھر گئی، حضور نہانے دھونے کے لیے تیاری کر رہے. حضرت جبرائیل آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، ہم فرشتوں نے کبھی ہتھیار نہیں اتارے. حضور نے پوچھا اللہ کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے یوں اشارہ کیا، حضور سمجھ گئے، وہ چلے گئے. حضور فوراً باہر آئے
اور صحابہ کو حکم دیا کہ فوراً بنو قریظہ پر چڑھائی کرو اور عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھو۔ اب ظہر کی نماز تو پڑھ چکے ہیں، اب لوگ تیاری کریں گے تو گھوڑا تیار کریں گے، ہتھیار تیار کریں گے، کھانے پینے کا رسد تیار کریں گے، 2 منٹ میں تھوڑے چلتے ہیں، لیکن بہرحال جلد سے جلد چلنا ہے اور فرمایا عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھو۔ چلے صحابہ، راستے میں عصر کا وقت ہو گیا تو ایک طائفہ نے کہا ہمیں حضور نے فرمایا عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھو، ہم وہیں جا کر پڑھیں گے۔ دوسرے طائفہ نے کہا کہ حضور کے ارشاد کا یہ مطلب نہیں تھا کہ عصر قضا کرو، بلکہ مطلب یہ تھا کہ پھٹافٹ پہنچو۔ انہوں نے راستے میں رک کر عصر پڑھی، پہلوں نے نہیں پڑھی، انہوں نے وہیں بنو قریظہ میں جا کر عصر پڑھی، عصر قضا کر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے دن پہنچے تو یہ واقعہ حضور سے ذکر کیا گیا کہ آپ نے جو فرمایا تھا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھو، اس کا مطلب انہوں نے یوں سمجھا، انہوں نے یوں سمجھا، انہوں نے راستے میں نماز نہیں پڑھی، عصر قضا کی، انہوں نے راستے میں نماز پڑھی۔ حدیث میں ہے فَلَمْ يُعَنِّفْ أَحَدًا، حضور نے نہ ان کو جھڑکا نہ ان کو جھڑکا، لم يُعَنِّفْ أَحَدًا۔ یہ نصف فہمی کا اختلاف ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھو، اس نص کا کیا مطلب ہے؟ ایک نے یوں سمجھا اس نے بھی ٹھیک کیا، ایک نے یوں سمجھا اس نے بھی ٹھیک کیا۔ تو نصف فہمی کا اختلاف تو صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، بس اسی طرح سے ائمہ کے درمیان میں نصف فہمی کا جو اختلاف ہوا ہے اس میں تقلید کے سوا چارہ ہے ہی نہیں۔ یہ دوسری قسم کے مسائل۔ تیسری قسم کے مسائل ہیں مستنبط مسائل۔ مستنبط کے معنی ہیں کھود کر، ڈوب کر، تہمے سے مسائل لائے۔ دیکھو موتی پانی کے اوپر نہیں تیرتے، تہمے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو موتی چاہیے تو تیراکوں کی خدمات حاصل کرو، جو تیرنے کے ماہر ہیں ان کی خدمات حاصل کرو، ان کے پیسے دو، وہ ڈوب کر سمندر میں جائیں گے اور اندر سے موتی تلاش کر کے لائیں گے۔ یہ جو اندر سے موتی نکال کر کے لائے ہیں اس کا نام ہے مستنبط مسائل۔ قرآن و حدیث میں کچھ مسائل اجتہاد کے دائرے میں ڈالے گئے ہیں، مجتہدین سوچیں اور سوچ کر وہ احکام نکالیں۔ پہلے میں نے آیت بتائی تھی لعلہم یتفکرون، تاکہ امت بھی سوچے۔ اس سوچنے کی کہاں ضرورت پیش آئے گی؟ جو مسائل قرآن و حدیث میں واضح نہیں ہیں وہیں سوچنے کی ضرورت پیش آئے گی، اور پھر سوچا ہوا معتبر نہیں ہے تو سوچنے سے فائدہ کیا ہے؟ ان مجتہد مسائل کو جو استنباط کر کے مجتہدین نے نکالے ہیں ان کو معتبر ماننا پڑے گا، انہیں سوچنے سے فائدہ کیا ہے؟ حضرت معاذ کی حدیث ہے جب وہ یمن کے گورنر بن کر کے چلے تو حضور ان کو رخصت کرنے کے لیے مدینہ سے دور تک گئے۔ وہ گھوڑے پر بیٹھے تھے، حضور ساتھ ساتھ چل رہے۔ حضور نے ان سے پوچھا تم جا رہے ہو، تمہارے سامنے معاملات آئیں گے، تم فیصلے کس طرح کرو گے؟ تو انہوں نے کہا آپ خود ہی کتاب اللہ، قرآن سامنے رکھ کر فیصلے کرو گے۔ حضور نے فرمایا ان لم تجد فی، اگر تمہیں قرآن میں حکم نہ ملے، یہ نہیں کہا قرآن میں حکم نہ ہو، قرآن میں سب کچھ ہے مگر نہیں ملا۔ گھر میں ماچس ہے،
دیا بجھ گیا، ارے ابھی ماچس ڈھونڈ رہے نہیں ملی، ارے ہے بالیقین ہے مگر نہیں ملی ماچس۔ تو قرآن میں بالیقین مسئلہ ہے، لیکن ضروری نہیں کہ مل جائے۔ تو فرمایا ان لم تجد فی، انہوں نے فرمایا اقضی بسنت رسول اللہ، دیکھو سنت لفظ آیا، بے حدیث رسول اللہ نہیں آیا۔ ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث بھی نہیں ہے، ضعیف بھی نہیں، موضوع بھی نہیں، جس میں حضور نے حدیث کو مضبوط پکڑنے کا حکم دیا ہوا ہے، کوئی حدیث نہیں۔ حدیثوں کو یاد کرو، آگے پہنچاؤ، حضور نے ایسے بندوں کو دعائیں دی، یہ تو ہیں، لیکن حدیثوں کو مضبوط پکڑو، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ جتنی حدیثیں ہیں سب میں لفظ سنت استعمال کیا ہے، سنت کو مضبوط پکڑو۔ تو یہاں بھی حضور پوچھا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي، انہوں نے کہا اقضی بسنت رسول اللہ، آپ کے طریقے کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي، اگر سنت میں بھی تم حکم نہ پاؤ تو انہوں نے کہا اجتہد رأیی ولا آلو، تھکاؤں گا میں اپنی رائے کو، یعنی انتہائی غور و فکر کروں گا۔ کہاں ہے میں؟ اسے قرآن و حدیث میں، قرآن و حدیث میں انتہائی غور و فکر کروں گا، اپنی رائے کو تھکاؤں گا، ولا آلو، اور ذرا کوتاہی نہیں کروں گا۔ اسی کا نام اجتہاد ہے۔ ایک مسئلہ نیا آیا ہے، ظاہر قرآن اور ظاہر حدیث میں حکم نہیں ہے مگر ہے، چھپا ہوا ہے، اس میں انتہائی غور و فکر کر کے حکم نکالنا، اسی کا نام اجتہاد ہے۔ تو حضور نے پیٹھ ٹھونکی، فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یحب ویرضی، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے رسول کو وہ بات سجھا دی جو اللہ رسول کو پسند ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت معاذ یہ جواب نہ دیتے تو حضور یہی بات ان کو بتلاتے کہ اگر قرآن و حدیث میں نہ ملے تو قرآن و حدیث میں انتہائی غور و فکر کر کے تم فیصلے کرنا۔ بہرحال یہ جو قرآن و حدیث میں انتہائی غور و فکر کرنا ہے، ڈوب کر تہ میں جانا ہے تو موتی آئیں گے۔ ان کا نام ہے استنباطی مسائل، اور یہ استنباطی مسائل بہت ہیں، اور میں نے ابھی مثال دی کہ آیت وضو میں 5 مسئلے استنباطی ہیں۔ بس اگر استنباطی مسائل میں تمام مجتہدین متفق ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اختلاف ہو جائے، یہ کہتا واو جمع کا ہے، یہ کہتا واو ترتیب کا ہے، یہ کہتا ہے غائب مغیر سے خارج ہے، یہ کہتا داخل ہے، یہ کہتا ہے با برکت دیا ہے، یہ کہتا ہے با تبیز دیا ہے، تو اب ایسے اختلاف کی صورت میں تقلید کے سوا چارہ کیا ہے؟ یہ وہ تیسری قسم کے مسائل ہیں کہ استنباطی مسائل، اگر ان میں اختلاف ہو جائے مجتہدین میں تو ہر شخص کو جس امام سے عقیدت ہے اسی امام کی پیروی کرنی۔ یہ 3 قسم کے مسائل ہر فقہ کا 20% اور 80% قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ لیا گیا ہے، ان میں کسی کی تقلید نہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو 80% ہے ان کو الگ کتاب میں لکھو اور یہ 20% الگ کتاب میں لکھو، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے وہ 80 اور یہ 20 100% ایک ہی کتاب میں لکھے گئے، اور اطلاق ہوا فقہ حنفی کی کتاب، فقہ شافعی کی کتاب، فقہ مالک کی کتاب، یہ اطلاق ہو گئے۔ ورنہ یہ فقہ حنفی کی کتاب میں سارے امام ابو حنیفہ کے اقوال نہیں ہیں، 80% تو قرآن و حدیث سے لی گئی ہیں باتیں۔ چنانچہ ہدایہ میں ایسی جگہوں پر امام ابو حنیفہ کا کوئی قول نہیں آئے گا، لقولہ تعالی،
لحدیث رسول اللہ، بس یہی آئے گا، امام ابو حنیفہ کا کوئی قول نہیں آیا۔ یہ ایک مضمون تھا جو میں نے پورا کیا، اس کے بعد پھر پیچھے لوٹنا۔ میں نے کہا تھا کہ منکرین حدیث سے جب ہمارا مقابلہ ہوتا ہے تو ہمارا مسلکی عنوان ہوتا ہے حجیت حدیث، اور غیر مقلدین سے جب ہمارا مقابلہ ہوتا ہے تو ہمارا عنوان حجیت حدیث نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بھی اہل حدیث ہیں اور ہم بھی کہیں حدیث حجت ہے تو ہم جتنی بات کریں گے ان کے فیور میں جائیں گے۔ لہذا اب ہمارا مسلک ہوگا حجیت سنت۔ اب ہم لوٹ کر یہاں جا رہے ہیں، یہ جو غیر منکرین حدیث کہتے ہیں صرف حدیث حجت ہیں، استغفر اللہ، وہ کہتے ہیں صرف قرآن حجت ہے، حدیث حجت نہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن کے بعد حدیث بھی حجت ہے۔ اس مسئلے پر گفتگو کرنی، ان کی کیا دلیل ہے کہ صرف قرآن حجت ہے، حدیث حجت نہیں؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ حدیثیں بھی حجت ہیں، اور ان کی دلیل کا کیا جواب ہے؟ یہ موضوع اب شروع کرنا ہے۔